ڈاکٹر صاحب ہم جب کسی سے وعدہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وعدہ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہم سے وعدے پورے بھی کرتا ہے اور وعدے توڑتا بھی بے شمار ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ وعدہ یہ شاید کر تو لے مگر پورا نہ کرے کیونکہ ماضی میں بھی نہیں کیا، اور ہم سڑ بھن رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، اور بات جو ہے وہ کسی اور ہی طرف جا رہی ہے. تو ایسے میں وعدہ پورا کیسے ہوگا اور ہم اپنے جذبات کو کیسے قابو کریں؟ پہلی دفعہ جب کوئی علت پہ آپ بات کرتے ہیں تو آپ کسی کو مدد حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں، یا پھر اگر کوئی وہ وعدہ کرتا ہے اور بعد میں توڑتا ہے تو آپ ٹوٹے ہوئے وعدے پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ پھر دوبارہ وعدہ کرتا ہے اور دوبارہ توڑتا ہے تو اب آپ اگلے مسئلے پہ بات کرتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، آپ کا اعتماد نہیں ہے، اب مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں فکر و تردد کریں کہ میں آپ کی زندگی میں ایک اہم رشتے کا حامل ہوں، تو اگر مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم زندگی میں اکٹھے آگے کیسے بڑھ سکیں گے. کیونکہ وقتاً فوقتاً جب کوئی وعدے توڑتا ہے تو ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ لوگ رشتے توڑنے پہ آ جاتے ہیں. مسلسل جو وعدے توڑنا ہے یہ علت کی نشانی ہے. دیکھیے ویسے تو وعدے توڑنا بذات خود ایک علت ہے، لیکن جب ہم کسی علت کے بارے میں وعدہ توڑتے ہیں تو پھر ہم اس علت کے حوالے سے زیادہ غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ علت جو دماغ میں پرانی ایک اسٹیبلشڈ ایک ہے ایڈکشن، تو اب وعدہ پورا کرنا شاید اس کے بس میں نہیں تھا. تو یہ جان بوجھ کے وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. کئی دفعہ لوگ جو وعدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو وہ پھر اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر اتنی موٹیویشن نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنا ذوق و شوق نہیں ہوتا، یا پھر ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے. جہاں پہ تصادم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی، اتنی ساری باتوں میں سے کیسے چنیں کہ کیا ترتیب ہوگی؟ دیکھیں جب آپ کے گھر میں کسی پیارے کو علتوں کا سامنا ہوتا ہے تو اس کے طرز عمل میں سے نت نئے مسئلے پیدا ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک طرح سے مسئلے پیدا کرنے والی مشین بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی نوجوان بچی ہے اور وہ رات کو 2 بجے گھر واپس آتی ہے، جبکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 10 بجے اپنی سہیلی کی مہندی اٹینڈ کر کے آ جائے گی، لیکن رات گئے جب وہ واپس آتی ہے اور اس کے والد گیلری میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ نشے میں دھت کسی ایسے لڑکے کی باہوں میں جھولتی ہوئی گھر کی طرف آ رہی ہے جس کے کانوں میں بالیاں ہیں، اور آپ کو وہ لڑکا زہر لگتا ہے، اور اب آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس گٹری میں سے کس مسئلے کے اوپر بات کریں. اگر آپ اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے وعدہ کیوں توڑا، کیونکہ اس نے تو کہا تھا کہ میں 10 بجے آؤں گی، تو 2 بجے کیوں آئی، اور یا پھر اس لڑکے کی باہوں میں جھولتے ہوئے آنے پہ اگر آپ کا اعتراض ہے تو اس سے بھی فساد ہی برپا ہوگا. اور وہ جو نشے میں دھت ہے، اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو کرینے کے آس لگتا ہے کہ آپ صحیح موضوع پر بات کر رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ نشہ کرنے اور منشیات کی دنیا میں جانے کی جو وجہ ہے پیچھے، یعنی بائی پولر ڈس آرڈر، جو کہ ایک دیہاتی لڑکی کے ذہن میں بھی ایسے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ لندن میں پیدا ہوئی ہو. تو ان سب باتوں میں سے کس مسئلے پر ہم نے اپنی توجہ کو مرکوز کرنا ہے، یہ بہت غور و غوص سے طے کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں والد کے جذبات کو تو اوپر ہی لے کے جائیں گے نا، اور جب جذبات اوپر آئیں گے تو اس وقت بڑھاس نکالنے کو جی جائے گا. اس وقت کوئی دور رس نتائج کے بارے میں آپ غور و فکر نہیں کر رہے. اصل میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکی جو کہ روایتی طور پر مذہبی اقدار کو بھی بہت اہمیت دیتا ہے، آخر کیسے ان سب چیزوں میں پڑ جاتی ہے. یہ ضرور کوئی دماغی مرض کا شاخسانہ ہے جس کی طرف توجہ بہرحال جانی چاہیے. مگر سر اس کے والد کو یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہر گھر کا ایک آئین ہوتا ہے، وہ ان ریٹن ہوتا ہے.
لیکن اگر آپ کو گھر کا کوئی فرد بالکل انوکھی حرکتیں کرتا نظر آتا ہے اور وہ اس آئین کو بالکل نہیں مانتا، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دماغی مرض ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم دماغی مرض کے پس منظر میں نہیں دیکھتے، اور جو نتائج نکلتے ہیں اور جو تکلیفیں ہم تک پہنچتی ہیں، ہم ان کو سمیٹنے میں سارا وقت خرچ کر دیتے ہیں اور ساری توانائی اس کے نتائج کو انڈو کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ علتوں کے اسٹیبلش ہونے کے لیے خاصا وقت چاہیے۔ تو ایک دفعہ جب علتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان ان کے سامنے بے بس ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسے نقصان پہنچ جاتے ہیں جن کو انڈو نہیں کیا جا سکتا، جن کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ اپنی عزت، جسے ہم عزت نفس کہتے ہیں، سیلف اسٹیم کہتے ہیں، یہ وہ عزت ہے جو خاص اپنی پرائیویسی میں، اپنی تنہائی میں، جو خاص ہم اپنے آپ کو قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہمیں زندگی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عزت وہ ہوتی ہے جو لوگ ہماری کرتے ہیں، لہٰذا ہم ایسی تمام کوششیں کرتے ہیں جس سے لوگ ہماری عزت کریں۔ اس میں تعلیم حاصل کرنا اچھی بات ہے، اس میں دولت کمانا بھی بہت اچھی بات ہے، اچھا بڑا گھر، اچھی بڑی گاڑی لینا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ سب کچھ اگر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے تو ہمیں اپنے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ اپنی عزت کرنا خاصا مشکل کام ہے، کیونکہ ہمیں اپنے بارے میں سب حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں یا اگر ہم اپنے ہی معیار پہ پورے نہیں اتر رہے ہیں، تو ہمارے لیے اپنی عزت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم بازار سے قیمتی چیزیں، پرس یا کچھ اور خرید کے وقتی طور پر اپنی عزت نفس کو سہارا دے سکتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہم اپنی عزت دیر پا انداز میں اسی صورت کر سکیں گے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو سنوارتے رہیں، اپنے آپ کو سدھارتے رہیں اور اپنے آئین میں یا اپنے سافٹ ویئر میں کچھ بہتری لاتے رہیں، اور اپنے عمل میں اس چیز کو آنے دیں جس چیز پہ ہماری نگاہ ٹکی ہوئی ہے، یا جن چیزوں کی قدر و منزلت ہماری نظر میں ہے، ہم اس کو اپنے عمل میں بھی جگہ دیں۔